بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی 17 رمضان المبارک منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کا نصیب کھول دے گا، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ رمضان المبارک میں منگل کے دن صرف ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ رمضان المبارک منگل کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا پھر جب آپ کو وقت ملتا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، جو شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس عظمتوں والے مہینے میں ہر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے۔ لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح رمضان کے 17ویں روزے کا یہ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا، جو شخص بھی یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لے گا اس کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ خاص عمل اتنا مستند، اتنا مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جو بندہ ان تینوں عشروں کو پا لیتا ہے، خوش قسمتی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کو بخشش نہ کروا سکے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جولیوں کو رحمتوں کو برکتوں سے نہ بھر لے، تو پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوش قسمت کو ہی آج کے دن یہ وظیفہ کرنے کی توفیق ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جب نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جولیاں بھر بھر کے آپ لوگ رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 17 رمضان المبارک منگل کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف ایک بار کر کے دیکھنا۔ اگر گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا تو لہذا آپ لوگ اس کے لیے بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی چاہیں تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف ایک تسبیح میرے کہنے کے مطابق اللہ الصمد کی پڑھ لے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مانگتا ہے، رب کی بے نیازی اپنے جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے
دور دور سے آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 17 رمضان المبارک منگل کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کر لیا، اللہ پاک کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، جو وظیفہ، جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے آپ رب کی غیبی مدد کو محسوس کریں گے۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پر یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، اب آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو رب کریم کی وہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے رحمان کریم رب مجھ پہ رحم فرما، تو رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رحمان پڑھتا ہے، رمضان کے بابرکت والے عظمت والے مہینے میں بخشش کے عشرے میں اگر وہ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، یا رحمان پڑھتا ہے، تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے بخش دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں، ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یا رحمان کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل 11 بار یا رحمان پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بد قسمت کے تالے کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ یا رحمان کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی پھر دوسرے نمبر پر فوراً اسے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مانگ رب سے رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے؟ رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری کیا اوقات، میں رب سے اتنا مانگوں، او بھائی تم مانگنا تو شروع کر، پھر رب کی عظمت دیکھ۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، آپ پھر بھی اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کب ہوگی، اللہ کا منادی کب اذان دے گا اور پھر میں افطاری کروں گا۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ پاک کی صفات ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے، بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ 17 روزے کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ میں نے ایک ایک بات آپ کو بتا دی۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ جو بتایا ہے وہ یا رحمانو کا آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو رو کے اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں نا میرے بھائیوں، تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے